مجھے یہ بتائیے گا، یہ کچھ سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ نہ مل سکے، ورنہ دوسری جماعتوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسی نامزدگیاں چلتی رہتی ہیں، ہمارے یہاں انٹرا پارٹی الیکشن یا پارٹی کے اندر جو الیکشن ہیں وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں۔ واٹ از یور ٹیک آن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر مرحلے میں جب آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک علم اٹھاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مختلف انداز کا الزام تو لگتا ہے۔ جب میں نے فارم فنڈنگ کیس کیا 2014 میں، اس وقت ایک طرح کا الزام لگتا تھا۔ جب پاناما کا کیس آیا تو انہوں نے کہا یہ پاناما کے لیے، پھر انہوں نے کہا جی یہ کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ پھر 3.5 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور وہ 1 پیج ڈاکٹرن تھی، تو سارا تو برداشت میں نے کیا، لیکن خاموشی سے ہر قسم کی مجھ پہ پریشر بھی ڈالے گئے، مجھے جعلی مقدمات بھی بنائے گئے، قتل کی دھمکیاں بھی ملی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مختلف مرحلوں میں مختلف الزامات تو لگتے رہتے ہیں، اور لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جو تھے، اب تو وہ ویسے بھی اس وقت عہدے تمام میرے نزدیک غیر قانونی ہیں، اور ایک وائڈ ہے۔ فاؤنڈنگ جو چیئرمین عمران خان ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے فاؤنڈنگ چیئرمین، جس طرح میں ہمیشہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان رہوں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے کوئی جماعت ہی نہیں تھی، جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس لیے یہ کبھی مقصد نہیں تھا کہ پارٹی چیئرمین یا کسی پرسن اسپیسیفک کو ٹارگٹ کرے۔ ہمارا پہلے دن سے یہ ایک ہمارا جب جماعت ہم نے بنائی تھی، اس کا بنیادی آئین جو بنایا تھا، اس میں میں فریق تھا، کوئی 10-11 لوگوں کی کمیٹی تھی، اس میں میں بھی تھا، معراج محمد خان بھی تھے، حامد خان صاحب بھی تھے، اور فوزیہ قصوری تھیں، سعید اللہ خان نیازی تھے، عارف علوی تھے، اس قسم کے تھوڑے لوگ تھے۔ ہم نے ایک جمہوری آئین تشکیل دیا تھا، جس آئین کا مقصد ہے کہ یہ پارٹی میں بادشاہت نہیں ہوگی، پارٹی میں جو چیئرمین ہوگا وہ صرف 2 ٹرمز کے لیے ہوگا، وہ بھی 3-3 سال کے، پھر خیر ان کی مدت بڑھا دی گئی۔ لیکن جو پہلا جنوئن الیکشن ہوا وہ 2012 سے شروع ہوا، پھر 13 بڑھا دی گئی ان کی، یہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل تھا کہ ان کی 2 دفعہ کے دفعہ آپ نے کہا 2 سے زیادہ کوئی پارٹی چیئرمین نہیں رہے گا، اور یہ ٹرم آپ نے کہا بڑھا دی گئی، تو یہ پھر کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کیا گیا تھا؟ نہیں، 3 ایئر کی ٹرم کو 4 سال کیا، پھر 4 سال کے بعد اب 5 سال کر دیا، کیونکہ اب اس آئین میں اتنی ترامیم ہوئی۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھیے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ غیر قانونی طور پہ آئین میں ترامیم بھی کی گئی ہیں۔ تو اسی لیے پھر ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے آج الیکشن کمیشن میں یہ بھی درخواست دی کہ جو سرٹیفائیڈ آئین ہے جو الیکشن کمیشن کی نظر میں اس وقت، کیونکہ اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کافی تاریخ دی ہوئی ہے کہ کس طرح آئین میں تبدیلیاں کی گئیں جو کہ غیر قانونی تھیں، نیشنل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، کاغذی کارروائی بھی پوری وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کہنے کا مقصد ہے جو بنیادی چیز ہے، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ سیاسی سفر دیکھیے، وہ بڑا خوبصورت انداز اس کو اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ شروع کے 15-16 سال نظریاتی لوگوں کی ضرورت تھی، کیونکہ ہم نے اس کی برانڈنگ کی، ایک نظریاتی جماعت کی، ایک تبدیلی کی جماعت کی، ایک انقلابی جماعت کی۔ اس کے بعد ان کو پیسوں والوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے پارٹی ATMs کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد ان کو مورثی سیاستدانوں کی ضرورت پڑی، کانسٹیچوئنسی پولیٹیشنز کی، انہوں نے اجرتی سیاستدانوں کے آؤٹ سورس ان کو پارٹی حوالے کر دی۔ اب چونکہ وہ کیسز ہیں تو اس لیے انہوں نے وکلاء کے حوالے کر دی۔ یہ تو پورا کا پورا جو ایک نظام چل رہا ہے، یہ تو ایک شخص کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد تھا کہ پارٹی کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری پارٹی بنائے۔ اب دیکھیے نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے جو بڑے وکلاء ہیں، نامور وکلاء ہیں، وہ ایک فراڈ، ایک ناٹک کو اپنا چہرہ دے رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے مجھے اور آپ کو درس دیتے ہیں کہ آئین کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے۔ ہاؤ کین یو جسٹیفائی یہ فراڈ جو ہوا ہے کہ 2 درجن لوگوں کو کھڑا کیا اور کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، جب میں خود پرسنلی 1 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بمائے اور بھی ساتھی تھے، تو وہاں ان کے جو نمائندے تھے جو عمران خان کے بہت قریبی ہیں، بہت لائلسٹ ہیں، ان سے شاید مقابلے میں لائلسٹ اور پارٹی کے چیئرمین کے قریب کم ہی لوگ ہوں گے، وہ آ کے مجھے انہوں نے بڑے صاف انداز میں کہا، اور یہ سب ریکارڈڈ ہے، ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے وہ ویڈیو، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ ووٹر لسٹ ہے، نہ کاغذات نامزدگی ہیں، نہ قواعد و ضوابط ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر ہم کس سے رابطہ کریں؟ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، ہم بس یہی حقیقت ہے، آپ کس سے کیا رابطہ کریں گے، یہ کاغذی کارروائی ہے۔ تو دیکھیے ہم نے اور اسی لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے اپنی درخواست میں
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں. ہم بلے کا نشان بچانا چاہتے ہیں. بائی دا وے بلے کا نشان میری بھی کوششوں سے ملا تھا. میں نے بھی الیکشن کمیشن میں اگست 2002 میں وہ درخواست دی تھی جس کا ریکارڈ موجود ہے, دستاویزی ثبوت ہیں اور تصویریں موجود ہیں, کہ میں نے جا کے کہا تھا پارٹی کی طرف سے کہ آپ ہمیں بلہ دیجئے. پہلے ہمارا چراغ ہوتا تھا اور عمران خان کو ہم نے کنونس کیا تھا اور کچھ لوگوں نے بڑی مخالفت تھی. میں نے کہا آپ ایک کرکٹنگ لیجنڈ ہیں, ہمارے لیے برانڈنگ آسان ہوگی تو بلے کا نشان ہونا چاہیے. تو ہم بلے کا نشان بچانے کے لیے نکلے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو اس میں بڑے کلیئرلی لکھ دیا گیا کہ دیکھیں آپ نے شفاف الیکشن نہیں کرا, آپ کو 1.5-2 سال کا موقع تھا, اب اگر آپ نے نہیں کرایا تو یہ بلہ لے لیا جائے گا. تو جو ناٹک انہوں نے رچایا وہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا ایز اے ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن. ہم نے کہا نہیں, ان کو ایک اور موقع دیں, لیکن اس دفعہ مانیٹرز اپوائنٹ کریں. اور کہ جس دن سابق چیئرمین کی نااہلی کا فیصلہ محفوظ ہوا اسی دن آپ نے درخواست بھی دی. یہ بھی ایک ظاہر ہے کہا جاتا ہے نا, یہ کیا کوانسیڈنس تھا, جس دن ان کی نااہلی کا فیصلہ اسی دن آپ نے درخواست دے دی. اور پی ٹی آئی کے جو نئے چیئرمین نے کہا کہ آپ کافی عرصے سے جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو بھی نہیں تھے, منسلک ہی نہیں تھے, اور اس حوالے سے 2011 میں پارٹی کی ایک پریس ریلیز بھی ہے کہ آپ کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی تھی. تو اس تناظر میں پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی بونافائیڈی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر سکیں, آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کی بنیادی. آپ نے خیر اس پر کافی دفعہ پہلے بھی بات کی ہے, لیکن میں ذرا ڈیٹس کے اوپر زیادہ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس دن ڈسکوالیفائی اس دن درخواست گئی ہے. دیکھیے یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے کالے کوٹ کے کچھ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ عدالت میں جا کے ان کا رول ہوتا ہے ٹو اسسٹ the judges کہ وہ ایک رائٹ کریکٹ لیگل فیصلہ کر سکے. یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ ہمیشہ قانون اور قاعدے کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ کیسے وکیل ہیں جو الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ مئی 2017 کا, جو جولائی 2018 کا سنگل بینچ محسن اختر کیانی صاحب ان کے آنریبل جج جو ہیں ان کا فیصلہ تحریری, اس کے بعد ڈبل بینچ جسٹس اطہر منلہ اور ایک اور جج صاحب ان کا فیصلہ کہ جی اکبر بابر ممبر ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں کوئی برطانیہ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ میں ممبر ہوں, جب میرے حق میں یہ تمام فیصلے آئے, یہ پھر بھی ٹی وی کے یہ تو اوپن کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اس کا تو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں. اور ہماری میڈیا کو بھی چاہیے کہ جب ایک چیز ہاں اگر میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹس نہ پرووائڈ کر سکا تو پھر آپ ضرور اس کو ہمیشہ کوشچن مارک پہ رکھیے. لیکن یہ بارہا یہ ڈاکومنٹس دیے جا چکے ہیں کہ آئی ایم اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. جہاں تک ڈیٹ کا تعلق ہے اٹس اے پیور کونسیڈنس, بلکہ میرا ارادہ تھا کہ 1-2 دن اور لوں اس کی تیاری میں, لیکن چونکہ انہوں نے بہت جلدی میں اپنے الیکشن جو یہ فراڈ ہوا اس کے کاغذات بھی جمع کرا دیے اور پھر ساتھ انہوں نے قراردادیں بھی پاس کر دی کہ جلدی اناؤنس کریں اور جلدی فیصلہ کریں. تو اس میں پھر ہم نے تھوڑا سا اپنے اسکیجول کو آگے کیا اور ہم نے پھر یہ جمع کرا دیے 5 تاریخ کو. اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس میں ہماری جو شکایت ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے. ہم نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ ان کو ایک اور موقع دیں اور انڈیپینڈنٹ مانیٹرز لگائیں, بلکہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ it is time that this charade and this rigged intra-party election must come to an end. All major political parties must be scrutinized vigorously under the intra-party election laws. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ میڈیا کے یور این اینکر, آپ کی وجہ سے ڈسکشن میں آپ اوپینین میکرز میں آ جاتے ہیں. پلیز اس کو سمجھیے, یہ کوئی پرسنل سٹرگل نہیں ہے, یہ کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے. یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ڈیموکریسی کیسے ہوگی؟ کب ہمارے پاس ایک نرسریز بنیں گی سیاسی جماعتیں جو آپ کو کریڈیبل کمپیٹنٹ, کیا آپ جیسے لوگ یا اور اچھے قابل پڑھے لکھے لوگ کیا پاکستانی سیاست میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنلائز راستہ ہے؟